اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن پاک کا بآسانی ترجمہ سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے پہلے 2 سبق گزر چکے ہیں، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 5 آیات۔ الحمدللہ اس میں آپ نے کافی کچھ سیکھ لیا ہے۔ آج ہے ہمارا سبق نمبر 3، اور آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے سیکھیں گے۔ دیکھیں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور یہ ایک نور ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے پڑھنے کی نیت یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کریں گے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور اسی کے ساتھ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس کا مختصر خاکہ ذہن میں بٹھائیں گے، پھر آگے سبق پڑھیں گے۔ یہی قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین راستہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، سورۃ البقرہ کی 5 آیات ہوئیں۔ آج سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے۔ آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 20 تک جو یہ آیتیں ہیں، 15 آیتیں بنتی ہیں۔ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 20 تک یہ 15 آیتیں۔ ان 15 آیتوں میں کفار کا اور منافقین کا ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان متقین کا ذکر فرمایا جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے ان کا تذکرہ، ان کے لیے انعامات اور خوشخبری کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 6 سے ان لوگوں کا ذکر ہے جو نہیں مانتے، کافر ہیں، بدبخت ہیں، ان کے عذابات کا ذکر ہے۔ لیکن یہ جو آگے آیتیں ہیں 15، ان میں سے پہلی 2 آیات میں کفار کا ذکر ہے، جو مانتے نہیں، کہتے ہم نہیں مان رہے، ان کو کہا جائے گا کافر، نہ ماننے والے، انکار کرنے والے۔ 2 آیتوں کے بعد جو آیتیں ہوتی ہیں 13 آیتیں، ان 13 آیات میں منافقین کا ذکر ہے، جو ظاہری طور پر تو نہیں کہتے ہم نہیں مان رہے، ظاہری طور پر کہہ رہے ہیں ہم مان رہے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، ان کو کہا جاتا ہے منافقین۔ تو اگلی جو آیات ہیں 15، ان میں پہلی 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہے، کفار کا، اور 13 آیت میں منافقین کا ذکر ہے۔ یہ اجمالی طور پر ایک خاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھا ہے۔ اب ہم لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے اور اس کا مفہوم سمجھیں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ دیکھیں، یہ آیت نمبر 6 ہے، اس کی ہم نے تلاوت کر لی ہے۔ لفظ کیا ہے؟ ان کا معنی بے شک، الذین جو لوگ، کفروا کفر کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر ہوئے، نہیں مانا، سواء برابر ہے۔ ہم نے 500 الفاظ کا ترجمہ سیکھا، اس میں یہ لفظ بھی آیا تھا، سواء کا معنی برابر، برابر ہے، علیہم ان کافروں پر، ان پر، اانذرتہم، یہ حمزہ زبر سوال کے لیے بھی آتا ہے اور اس کا معنی خواہ بھی آتا ہے، بمعنی خواہ، اانذرتہم کہ آپ نے ان کو ڈرایا ہو، ام لم یا نہیں، ام بمعنی یا، لم یعنی نہ، تنذرہم نہ ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا کا معنی نہیں، یؤمنون کا معنی ایمان لانا، تو لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 میں ان کفار کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تبلیغ دی، توحید کی دعوت دی اور ایمان لانے کا کہا، تو انہوں نے ہر چیز کو دیکھنے کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی ذات کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمال کو، اور قرآن پاک کے نزول کو، قرآن پاک کی آیات کو پڑھا، سنا، دیکھا، سب چیز، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان سے منہ پھیر لیا اور نہیں مانا۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ چیزیں ان سے دور تھیں، سمجھ سے بالا تر تھی، نہیں، بلکہ وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد انہوں نے نہیں مانا۔ تو ان دو آیتوں میں ان کافروں کا ذکر ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہیں مانا، ان پر اب برابر ہو چکا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ عام کفار کے بارے میں نہیں ہے، ان کے علاوہ بہت سارے کافر اور تھے جو بعد میں ایمان لائے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ یہ آیت ان خاص کافروں کے بارے میں ہے جو بہت ہی قریبی بھی تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تمنا تھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں، ایمان لائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی علم ہے، غیب کا علم ہے۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ آپ تو چاہتے ہیں یہ ایمان لائیں لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے حق کو دیکھنے کے بعد اس سے منہ موڑ لیا ہے اور وہ مان نہیں رہے۔ کوئی سردار ہے مکہ کا، اس کو سرداری پیاری ہے کہ بھائی میں سردار ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانوں گا تو ان کا مطیع ہونا پڑے گا، تابعدار بننا پڑے گا۔ کوئی تکبر سے بھرا ہوا ہے، کوئی گھمنڈ سے بھرا ہوا ہے، تو اس طرح وہ ان لوگوں نے نہیں مانا۔ اب یہ الفاظ آپ کے سامنے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہیں ان پر، علیہم سے مراد یہ کہ ان پر برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو منع نہیں ہے تبلیغ سے، آپ کرتے رہیں، آپ کا کام ہے یہ دعوت دینا، آپ کرتے رہیں، لیکن ان پر یہ برابر ہے، ان کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو واضح یہ کافر لوگ جن کے بارے میں اللہ نے بیان کیا یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ دیکھیں اَأَنذَرْتَهُمْ، انذار کا معنی ہوتا ہے ڈرانا۔ یہ انذار کا معنی ڈرانا اس طرح ہے جس طرح والدین اپنے بچے کو کہیں کہ دیکھیں یہ سانپ ہے، اس کے قریب جاؤ گے تو یہ ڈس لے گا، تو یہ ڈرانا شفقت سے ہوتا ہے، محبت سے، کہ اس کو تکلیف سے بچایا جائے۔ کہا جائے گا بھائی چھری میں ہاتھ مت ڈالو کاٹ دے گی، تو یہ ڈرانا محبت سے ہے۔ اور کہا جائے یہ آگ ہے اس سے دور رہو ورنہ جلا دے گی، یہ ڈرانا محبت سے ہے۔ اللہ کے انبیاء کرام آ کر لوگوں کو، انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے ڈراتے تھے، اظہار محبت تھا۔ یہ انذار کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ڈراتے ہیں تاکہ تم سخت سزا سے اور عذابات سے بچ جاؤ۔ تو یہ آیت نمبر 6 تھی۔ آیت نمبر 7 کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، ختم کہتے ہیں مہر کو، اللہ یعنی اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، واو کا معنی اور علی سمعہم ان کے کانوں پر۔ قوت سماعت کہا جاتا ہے سننے کی طاقت کو، تو سماعت سے ہے، سمعہم ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر، ہم لفظ پڑھے بصر یعنی آنکھ، اور ابصار ان کی آنکھیں، ان کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ہے۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، واو بمعنی اور، لہم ان کے لیے، عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا، عظیم کہا جاتا ہے بہت بڑا، اور عذاب عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 7 میں اللہ نے ان کافروں کا جن کا ابھی ذکر ہم پڑھ کے آئے، آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب چونکہ دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، سوچ پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ کانوں سے انسان سنتا ہے، اور کانوں سے سننے کی کوئی سمت نہیں ہے کہ دائیں طرف سے سن رہا ہے، بائیں طرف سے، اوپر نیچے سے، جہاں سے بھی آواز آتی ہے سن لیتا ہے، اور اسی طریقے سے خیال دل میں کہیں سے بھی آ جاتا ہے، تو دل پہ بھی مہر لگ چکی ہے، کہیں سے بھی خیال پیدا نہیں ہو سکتا، اور کانوں پر بھی مہر لگ چکی ہے، کہیں سے بھی آواز نہیں آ سکتی۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور آنکھوں پر اللہ نے مہر کا نہیں کہا کیونکہ آنکھوں کا دیکھنے کا راستہ سیدھا ہوتا ہے سامنے کا، تو آنکھوں پر جو ہے پردہ پڑ گیا، پردہ پڑنے سے ان کو کچھ نظر بھی نہیں آئے گا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اس آیت میں یہ ہے کہ جب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو اب یہ تو ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ لا بھی نہیں سکتے جب اللہ نہیں چاہ رہے۔ تو دیکھیں ایسا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو موقع دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ جب ان کے اندر مبعوث ہوئے اور قرآن پڑھ کر سنایا اور ان کو دعوت دی تو ان کو معلوم ہو گیا یہ حق ہے، لیکن ان حق کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ ہماری سرداری اور ہمارا یہ رعب دبدبہ تکبر ان کا جو ہے چلا جائے گا، دنیا کی لذت چلی جائے گی، تو انہوں نے حق کو چھوڑ دیا اور جو گمراہی تھی اس کو اختیار کیا۔ تو ان کے اس فعل کی وجہ سے اللہ نے ان کو دلوں کو اور سخت کر دیا، تو یہ ان میں کوئی خیر کی سوچ نہیں آ سکتی ان کے دلوں میں، اور ان کے کانوں میں وہ دیکھیں قرآن سن رہے ہیں لیکن وہ الفاظ ان کے دل تک نہیں پہنچ رہے، بس ظاہری طور ہیں، اور ان کی آنکھوں پر ایسے جیسے پردہ ہو، وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ظاہری آنکھوں سے، ظاہری پردہ نہیں تھا بلکہ ان کو روحانی کوئی سمجھ نہیں تھی ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اب ایک بات اس میں یہ کرتے ہیں، جیسے حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کالا نشان، پورا دل صاف تھا لیکن ایک نقطہ لگ گیا۔ اب مومن بندہ فوراً اللہ کے حضور جا کر توبہ کرے گا اور اس سیاہ نقطے کو ختم کروا دے گا دل سے، اور پھر اس میں کیا ہوگا، خیر پیدا ہو جائے گا۔ لیکن جو بندہ توبہ نہیں کرتا، وہ ایک سیاہ نقطہ اس پہ لگ چکا ہے، اب یہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ اس پہ آ جاتا ہے، دوسرا نشان آ جاتا ہے کالا، پھر تیسرا کرتا ہے تو تیسرا آ جاتا ہے، پھر اس طرح چلتے چلتے اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس کو کوئی دعوت دیتے ہیں، بھئی آپ نماز پڑھ لیں، آپ سچائی کے راستے پر آ جائیں، آپ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں، تو یہ کانوں سے سن رہا ہوتا ہے لیکن یہ اصلی روحانیت سے نہیں سن رہا، اور اس پر عمل کرنے کا اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، کوئی خیر کی بات اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، کیوں کہ اس کا دل کالا ہو چکا ہے۔ تو یہی حقیقت تھی کہ ان لوگوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے دل کو سخت کر دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کے بارے میں بتا دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ دو آیتیں تھی کفار کے بارے میں، آیت نمبر 6، آیت نمبر 7۔ آگے آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقین کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 7 مکمل ہوئی تو یہاں ہمارا سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع بھی مکمل ہوا ہے، آیت نمبر 8 سے دوسرا رکوع ہے، یہ پڑھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ پچھلی آیت میں یہ جو تفصیل تھی، اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ یہ حکم ہمارے لیے بھی، ہم مسلمانوں کے لیے، جب ہم اپنا ماحول تبدیل کرتے ہیں، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تو آہستہ آہستہ دل کالا ہو جاتا ہے، پھر ہماری نماز پڑھنے کی وہ پابندی ختم ہو جاتی ہے اور ہم بالکل نماز چھوڑ دیتے ہیں، اب دوبارہ نماز شروع کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر نیک بننا ہے تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، دل نرم ہوگا، نورانی ہوگا، اور ہمیں یہ نماز پڑھنے میں اور یہ اعمال کرنے میں آسانی ہوگی، وگرنہ بہت ہی نماز میں بے چینی ہوگی اور نماز میں ہمیں سکون نہیں آئے گا۔ ہر انسان اپنی صورتحال کو دیکھے، اپنے ماحول کو، اپنی دوستوں کو، کہ میں اچھے لوگوں میں رہ رہا ہوں یا بروں میں، جن لوگوں میں رہے گا وہی اثر اس پر پڑے گا۔ آیت نمبر 8 سے جو منافقین کا ذکر ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ منافق وہ لوگ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں جو کھلم کھلا انکار نہیں کرتے تھے، ان کو پتہ تھا ہم انکار کریں گے تو یہ مسلمان ہم سے لڑیں گے، ہمیں مار دیں گے، اور ہمیں یہ زندگی پیاری ہے تو ہمیں جینا بھی ہے۔ تو ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہیں گے ہم مسلمان ہیں لیکن دل میں مانتے نہیں ہیں، تو اس طرح وہ چلتے رہے، مساجد میں آتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، جب جہاد ہوتا تھا، لڑائی ہوتی تھی تو مال غنیمت میں ان کو بھی حصہ ملتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کے بارے میں بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ جو ہے منافق ہیں، دل سے ایمان نہیں لاتے۔ آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 8۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور من الناس لوگوں میں سے بعض، من بعضی آتا ہے یعنی من کا معنی کچھ حصہ، من الناس لوگوں میں سے کچھ، اور لوگوں میں سے کچھ من یقولو جو کہتے ہیں، من جو یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، واو بمانا اور آگے بالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم
واو حالیہ ہے۔ اللہ نے فرمایا حالانکہ ما نہیں ہیں ہم وہ سب بمؤمنین ایمان لانے والے، حالانکہ وہ سب ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دعوے کو جھوٹا قرار دیا کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی یہ منافقین ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ جو منافق تھے ان میں اکثر و بیشتر یہود تھے، یہودی۔ تو یہودیوں نے ایک چالاکی کی کہ اپنے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ہم ایسی بات کہیں جو جھوٹ نہ ہو۔ تو یہودی چونکہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے اعتبار سے کہا ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی رسالت کا انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو انہوں نے یہ بیان نہیں کی بات، لیکن اللہ نے ان کے دل کی حقیقت کو واضح کر دیا کہ یہ دل سے بھی کسی چیز کو نہیں مانتے۔ آیت نمبر 8 یہاں مکمل ہوئی، آگے آیت نمبر 9 ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔ خدع یخدع بمعنی دھوکہ دینا، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں منافق اللہ کو، یخادعون اللہ اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے یعنی مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون اور حالانکہ نہیں دے رہے وہ دھوکہ الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون وما اور نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے نہیں جانتے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اس طرح خوش ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس طرح کر کے کوئی اللہ کا اور اللہ کے دین کا اور مسلمانوں کا نقصان نہیں کر رہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نہ مان کر۔ یہ دھوکہ کس کو نقصان دے گا؟ انہی کو نقصان دے گا کہ جب یہاں اس دنیا سے جائیں گے آخرت کا خسارہ ان کے لیے ہے۔ وما یشعرون اور یہ اس بات کا شعور نہیں رکھ رہے، ان کا احساس ہی نہیں ہے ان کو کہ ہم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں آخرت والی زندگی کے مقابلے میں جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، تو یہ تو ایک خسارہ ہے، نقصان ہے۔ اگر ان کا اس کو شعور آ جائے، احساس آ جائے تو یہ اس طرح نہ کریں، لیکن یہ اس طرح کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کوئی اللہ کو اور اللہ کے جو ایمان والے ہیں ان کو دھوکہ یہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہاں یہ اپنے طور پر خوش ہیں کہ ہم یہ اس طرح کر رہے ہیں، یہ خوش ہی رہیں، کیونکہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کے عذاب تک۔ جب ان کو عذاب پہنچے گا پھر ان کو ساری بات واضح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 9 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 10۔ آیت نمبر 10 دیکھیں، یہ سارا منافقین کا تذکرہ جاری ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الفاظ ہم نے سیکھے، قلب ایک دل اور قلوب اس کی جمع ہے، ان کے دلوں میں، کن کے؟ منافقین کے دلوں میں، مرض مرض ہے یعنی بیماری ہے، فزاد فا بمانا پس زیادہ زیادہ کرتا ہے، ہم اللہ اللہ ان کے مرضاً بیماری کو، پس زیادہ کر دیا اللہ نے ان کے مرض کو، بیماری کو، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک درد دینے والا، علیم بمانا دردناک درد دینے والا عذاب ہے، بما سبب کیا ہے؟ اس سبب سے، اس وجہ سے، کانو یکذبون جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی مومنین کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے تمہارے ساتھ ہیں، اور کفار کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ مومنین کے ساتھ جو جھوٹ بولتے ہیں اس وجہ سے ان کو یہ عذاب ملے گا۔ اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری یہی نفاق کی، اور یہ حسد
اور یہ جلن مسلمانوں سے کہ جب بھی وہ مسلمانوں کو دیکھتے ان سے جلن ہوتی اور وہ چاہتے کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے، ہم دوبارہ اپنے کافروں کے ساتھ مشرکین کے ساتھ مل جائیں آزادانہ طور پر۔ اس طرح وہ گھٹ گھٹ کر رہے تھے، لیکن اللہ پھر ان کے مرض کو بڑھا دیتے تھے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جاتی تھی کسی لڑائی میں اور مسلمان بڑھتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی مسلمان اور ان کی ترقی ہوتی گئی تو یہ منافقین کا مرض بڑھتا گیا، بیماری بڑھتی گئی، یہ بھی ان کے لیے دنیاوی عذاب ہوا۔ آیت نمبر 10 مکمل ہوئی، آیت نمبر ہے 11۔ دیکھیں اس وقت جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ذکر ہے منافقین کا، تو کیا اس وقت بھی منافق موجود ہیں؟ تو ایسا ہے کہ اس وقت جو شخص ہے مسلمان مومن پکا، کوئی شک نہیں کرتا دین میں اور دین اسلام کی باتوں میں، تو وہ تو مسلمان ہے، لیکن جو نہیں مانتا شک کرتا ہے وہ ملحد ہے۔ ملحد کا ذکر آگے قرآن مجید میں بھی آتا ہے، جو شکوک و شبہات کرتے ہیں، تو اس شکوک شبہات کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ دین سے نکل جاتے ہیں۔ تو آیت نمبر 11 پڑھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا اور جب، واو مانا اور، اذا یعنی جب، قیل کہا جاتا ہے، قال یعنی اس نے کہا، قیل یعنی کہا گیا، کہا جاتا ہے لہم ان کو، لا تفسدو تم فساد مت کرو، فی الارض زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں، انما ہم تو صرف، نحن مصلحون، ہم، نحن کا معنی ہوتا ہے ہم اور انما کا بھی ہم، سوائے اس کے نہیں کہ ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، کوئی فساد کرنے والے نہیں۔ تو منافقین کو کہا جاتا تھا کہ تم اس طرح جو ہو، کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو ایک کی بات دوسرے کو بتاتے تاکہ شر اور فساد پھیلتا رہے، لڑائیاں چلتی رہیں، کسی طریقے سے مسلمانوں پر کافر غالب آ جائیں۔ تو ان مشوروں کی وجہ سے، یعنی جو مسلمانوں کی مشورہ ہوا کوئی بات جو کافروں کو بتانی نہیں تھی، جا کے ان کو بتا دیتے تھے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح نہ کرو، تو وہ کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، بات بنانے والے ہیں، امن پیدا کرنے والے ہیں، ہم تو کوئی قتل و غارت نہیں کر رہے۔ یعنی ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اسلام کو کس طرح جو ہے نقصان دیا جا رہا ہے، تو وہ اس کو مانتے نہیں تھے کہ ہم فسادی نہیں ہیں۔ آیت نمبر 12۔ الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ الا کا معنی خبردار، متوجہ ہو جاؤ، سن لو، انہم بے شک یہ منافق، ہم المفسدون یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون اور لیکن وہ اس کا احساس نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، یعنی ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک کی بات مسلمانوں کی جب تم کافروں کو جا کر بتاتے ہو تو یہ کس طرح اسلام کا نقصان ہے اور کس طرح فساد کی بات ہے۔ اسلام کمزور ہوا تو دنیا میں جہالت آئی اور فتنہ فساد ہوگا، تو یہی فتنہ فساد کا سبب بن رہے ہیں منافق، لیکن ان کا اس کو علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے اور یہ اس بات کو حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے، تو ان کے لیے وہی عذاب ہے جو اللہ نے ذکر کیا۔ آیت نمبر 12 مکمل ہوئی، آگے ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 13 سے۔ بہت سارے بہن بھائی پوچھ رہے تھے قاری صاحب کون سا آپ ترجمہ پڑھائیں گے، تو یہ ترجمہ ہم نے شروع کر دیا ہے، یہ اس طرح لفظ بلفظ ترجمہ ہے، تو جس کو لینا ہوگا تو وہ میرے پاس واٹس ایپ پہ جو نمبر ہے اس پہ رابطہ کریں، تو میں اس کی تصویر اور وہ مکتب کا نام وغیرہ، پبلشر جو کمپنی ہے ان کا بھیج دوں گا تصویر، تو جو خریدنا چاہیں اس کو خرید سکتے ہیں۔ بہت سارے بہن بھائیوں نے پوچھا لیکن میں نے منع کیا کہ معلوم نہیں کس پر ہم شروع کریں گے، تو اس پر ہم نے شروع کر دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ کیا آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، انداز پڑھانے کا بہتر ہے یا نہیں، یا اس کو تبدیل کیا جائے؟ آپ تمام بہن بھائی اس بارے میں بھی اپنے رائے دے سکتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔